حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں نا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے پھر سب کچھ نظر آ گیا اور میں نے سب کچھ کو سمجھ بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا نا، تو یہ کیا حدیث ہی صحیح ہے؟ نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ رویت جو ہے نا، یہ دیکھنا، ہاں یہ اس حدیث میں یہ ہے خواب کا دیکھنا، یہ بیداری کا نہیں کہ جاگتے وہ دیکھا۔ یہ اس میں یہ آتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن بہت دیر سے آئے جماعت کے لیے، فجر کے لیے، اچھا سورج نکلنے کے قریب تھا، تو آپ نے پھر نماز پڑھائی مختصر، بعد میں اپنی جگہ بیٹھے رہو، تو کہا میں ذرا اونگ گیا تھا، تو اونگ میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا۔ تو رب نے پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ جو فرشتوں کی سپریم کونسل یہ کس بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دستے مبارک رکھا میری پشت پر، اور اس کی ٹھنڈک میں نے پستانوں میں پائی، تو اس سے مجھے ہر شے جو اسی میں واضح ہوگی، فتجلی علی کل سے۔ یہ بات کو اپنی جگہ سے ہرا کر دوسری جگہ لے جانے والی بات ہے۔ یہ تو بات صرف فرشتوں کی تھی کہ جو بحث کا پہلے پوچھا کہ یہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، ان کی بڑی کونسل ہے نا الملا الاعلیٰ، جی۔ تو میں نے کہا نہیں پتا، جب ہاتھ رکھا تو وہ ہر شے معلوم ہوگی جو فرشتے کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ، میں نے کہا یہ کفارات اور درجات میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں ربڑ کی طرح، اور وہ کون سی نیکیاں جن سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہ بیان بھی آپ نے تین چیزیں کی، اور ساتھ فرمایا کہ ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں سکھائی، بڑی پیاری دعا، اللہم انی اسألک، اس میں حب المساکین اور سارا اس طرح حب الخیرات اور ترک المنکرات وغیرہ۔ اچھا، تو خواب کی بات ہے، اور جو ہر شے ظاہر ہوئی نا، اور جو کسی جگہ راوی کہتا جو کچھ آسمان و زمین میں سب پتہ لگ گیا، وہ فرشتوں کی بات تھی، جو ان کی بحث تھی، ساری بات کھول گئی۔ اس لیے سارے علماء اور سارے جو بھی ہیں حنفی دوسرے لکھتے آئے کہ جو اللہ نے اس وقت چاہا وہ سارا آپ کو پتہ چل گیا۔ خواب کی بات ہے، خواب کی یہ، اچھا جاگتے کی نہیں۔ تو اللہ کو دیکھنے کا کیا کریں گے؟ وہ تو اللہ کو دیکھنا خواب میں تو دیکھنا کہ جو چیزیں نہیں نظر آنے والی، مثلا آپ نے علم کو دیکھا کہ وہ دودھ ہے، آپ نے پی لیا اور باقی حضرت عمر کو دے دیا۔ لباس دیکھے کسی کے گھٹنوں تک جائے، کسی کے نیچے تک، حضرت عمر کا پیچھے گھستا آتا تھا، آپ نے فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ تو خواب ایک ایسی دنیا ہے جس میں جو چیزیں اس دنیا میں کوئی جسم نہیں رکھتی، نہ نظر آنے والی شیں وہ بھی متمثل ہو جاتی ہیں، ان کی ایک شکل بنا کر دکھا دی جاتی ہے۔ باقی امام بخاری وغیرہ جو ہے نا وہ تو صحیح کہتے ہیں، امام بہقی تو اس کے بھی منکر ہیں، انہوں نے اس پر بحث کی ہے اپنی کتاب اسماء و صفات میں کہ یہ بھی روایت صحیح نہیں۔ اچھا، اسی لیے بخاری مسلم وغیرہ نے تو اس کو نہیں لکھا۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس سے؟ میری رائے تو اگر ماننا تو ماننے کو ایسا حرج نہیں، خواب جو ہے نا اس میں سب کچھ نظر آتا رہتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا